بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترفع، عرفیت یا الویت کیا ہے؟ یہ پہلی صدی عیسوی کے نامور نقال لانجائنس کی وضع کردہ اصطلاح ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے سبلیمٹی یا ایلیویشن اور اردو میں ترفع یا عرفیت کے الفاظ رائج ہیں۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کہتے ہیں، اس سے وہ عنصر مراد ہے جس کے باعث اسلوب عام سطح سے بلند ہو کر خاص امتیاز کا حامل ہو جاتا ہے۔ عظیم ادب کی یہ صفت قاری یا سامع کو ایک بلند تر انبساط آگی اور وجد انگیز جذباتی اور تخیلی سطح تک لے جاتی ہے اور وہ از خود رفتہ ہو کر رفعتوں کو چھونے لگتا ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ بھی لانجائنس کے اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ عظیم اختراعی ذہن کریٹو مائنڈ کی حامل تحریریں قاری کو ترغیب نہیں دیتی بلکہ اسے عالم وجد میں پہنچا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لانجائنس کا خیال ہے کہ ادب کی سب سے بڑی خوبی یا صفت جو قاری پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے سبلیمٹی یا عرفیت ہے۔ یہ ادب کے جملہ خصائص کی جامع صفت ہے اور اس خیال کا شرف اور اسلوب کا شکوہ اس میں بطور اجزاء شامل ہیں۔ اگرچہ ترفع یا عرفیت ادب کی جامع صفت ہے اور یہ عظیم ادب میں کلیت ٹوٹلی کے طور پر پائی جاتی ہے، تاہم لانجائنس نے اس کے 5 ماخذ کی نشاندہی کی ہے۔ عظمت فکر و خیال۔ لانجائنس کا خیال ہے بیان کی عظمت روح کی عظمت کی بازگشت ہوتی ہے، یعنی موضوع ہی بلند پایا ہونا چاہیے۔ شدت جذبات۔ لانجائنس کہتا ہے کہ شدت جذبات انسانی روح سے قریب تر ہونے کی وجہ سے صفت کلام سے پہلے اپنا اثر دکھاتی ہے، یعنی تب لکھنا چاہیے جب الفاظ جھلکنے لگیں تو خود بخود وہ اثر نظر آئے گا۔ ثنائے بدائع اور استعارات کا استعمال، برمحل استعمال۔ اس ضمن میں لانجائنس کا خیال ہے کہ ثنائے بدائع اور محسنات لفظی و معنوی اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کے وجود کا احساس نہ ہو، وہ اس طرح فٹ بیٹھ رہے ہوں کہ لگیں کہ اسی کے لیے ہیں۔ عظمت زبان یعنی صحیح الفاظ کا انتخاب۔ لانجائنس کا خیال ہے کہ معمولی یا غیر معمولی دونوں قسم کے الفاظ اپنی مناسب جگہ پر مؤثر اور اسلوب کا باعث بنتے ہیں، یعنی الفاظ ہی وہ چیز ہے جو کسی واقعے کو دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ مؤثر اور پرکشش ترتیبی الفاظ۔ لانجائنس کا خیال ہے ترتیبی الفاظ سے ہم آہنگی اور نغمی پیدا ہوتی ہے، وہ نہ صرف کانوں کو بھاتی ہے بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر الفاظ میں مضمر مختلف نوع کے خیالات اور احساسات کو بیدار کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب ہم کسی ادب پارے میں ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو وہ ادب پارہ ترفع یا عرفیت کا حامل ہوگا۔ عالمی ادبیات کے عظیم شاعروں اور ادیبوں کی تحریروں میں اس عظیم خصوصیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں بھی ایسے عظیم شعراء اور ادیب موجود ہیں، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، علامہ محمد اقبال اور دوسرے کئی شعراء کہ ہاں ایسا کلام پایا جاتا ہے جو قاری کو عالم وجد میں پہنچا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ اس کی ایک مثال ہے۔ مسجد قرطبہ کے اشعار: اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ رفت و بود مطلب فنا ہو جانا۔ اے قرطبہ کی مسجد، تو بھی عشق حق کی بدولت وجود میں آئی۔ عشق سر سے پاؤں تک ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشگی ہے، اس میں فنا نہیں ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و سود، معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ رنگ ہو یا اینٹ ہو، پتھر ہو یا ساز بجانے والا آلہ ہو، غرض کوئی بھی فن ہو، اس کا کمال جگر کے خون سے نمایاں ہوتا ہے۔ موسیقی میں جو بھی تار بنے جاتے ہیں وہ دل کی کیفیت کا عکس ہوتے ہیں۔ قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرود و سرود۔ خون جگر کا قطرہ پتھر کی سل کو دل کی طرح احساس اور تڑپ کا پیکر بنا دیتا ہے۔ جگر کے خون ہی سے آواز میں سوز، کیف اور نغمہ پیدا ہوتا ہے، یعنی آواز خواہ شاعر کی ہو یا کسی اور کی، وہ اس وقت ہی دلوں میں حرارت پیدا کرتی ہے جب روحوں کو عمل کے لیے بے خود بنا دیتی ہے، جب اس میں عشق کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز۔
تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشور. یعنی تیری فضا دلوں کے لیے روشنی کا سما پہنچاتی ہے، اور میری نوا، میری آواز سینوں میں حرارت اور تڑپ پیدا کرتی ہے. تو دلوں کو حضور حق میں پہنچاتی ہے، میں دلوں کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتا ہوں. مراد یہ کہ تیری فضا دلوں کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلاتی ہے، ان میں عبادت کا صحیح ذوق و شوق پیدا کرتی ہے، اور میری آواز، میرا نغمہ دلوں میں عشق باری تعالیٰ کی آگ کو بھڑکاتا ہے. عرش معلی سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپر کبود. عرش معلی سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود. سپہر کبود نیلا آسماں. انسان اگرچہ بظاہر بہت بے حقیقت معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ بھی عرش معلی سے کم نہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور جھلکتا ہے. یہ تجلی ایمان کی روشنی جو اس کے سینے میں ہے، وہ اس کو آسمان کی رفت سے، اس نیلے آسمان سے کسی طور بھی کم نہیں بناتی. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گدا سجود. پیکر نوری فرشتے، اگرچہ فرشتوں کو جو ہے وہ گناہ سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، وہ صرف عبادت کرتے ہیں، ان کو صرف سجدوں کی لذت سے وہ آشنا ہے، لیکن وہ عشق کی لذت سے محروم ہے. عشق میں تکلیفیں اٹھانا، مصیبت برداشت کرنا، اس میں جلنا اور کندن بن جانا، یہ سعادت ان کو کہاں نصیب. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. میں ہندی کافر ہوں، یعنی مجھے ایمان کا وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اہل حق کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اے مسجد میرے ذوق و شوق کی کیفیت دیکھ. یہاں پہنچتے ہی میرا دل جو ہے وہ درود میں مگن ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اور میرے لب پہ بھی صلاۃ اور درود کے ترانے جاری ہیں. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پے میں ہے. شوق میری لے میں ہے، یعنی میرے لب و لہجے میں شوق ہے. شوق میری نہ میں ہے، میری بانسری میں بھی شوق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، میرے جسم کا ریشہ ریشہ اللہ کا نغمہ گا رہا ہے. شکریہ.